پی ٹی آئی کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک پر بھرپور احتجاج کا اعلان۔ ڈی چوک احتجاج کے پیش نظر پنجاب میں احتجاج منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ مینڈیٹ شور اور آئین و قانون سے بیزار حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر آمادہ نہیں۔ اڈیالہ میں ناحق قید بانی پی ٹی آئی کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شرپسند عناصر کو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں رخ نہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کسی کے اعلان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی کو واضح پیغام۔ کہا ایس سی او سربراہ اجلاس کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں 12 سربراہان مملکت آ رہے ہیں۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل الرٹ ہیں۔ ایس سی او خوش اسلوبی سے آگے چلے گی۔ یقین ہے ہمارے مہمان پاکستان کا مثبت تشخص ساتھ لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی والوں کو ان کی کمی گاہوں تک محدود کر دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی کے ایس سی او اجلاس کے موقع پر احتجاج کے اعلان پر رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کا کانفرنس سبوتاژ کرنا ہے۔ احتجاج کے اعلان کے بعد یہ پوری طرح بے نقاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ پاکستان دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ ملک کو یرغمال بننے نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلان پر رد عمل۔ کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سازشوں کے مہر ہیں۔ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، کسی کی میراث نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئے تو 9 مئی برپا کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ حکومت نے مجوزہ ترمیم کا ڈرافٹ پیش کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم سے متعلق ڈرافٹ تیار کر لیا۔ آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز۔ آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا، اپیل نہیں ہو سکے گی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی بھی تجویز۔ ڈرافٹ کے مطابق صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ ترمیم کے مطابق ہائی کورٹس لوور کورٹس کی اپیل سن سکے گا۔ مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی درج۔ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی آئین کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ 19ویں آئینی ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو 18ویں ترمیم بحال کرنے کی تجویز۔ کہا لچک کے بغیر آئینی ترمیم کے حکومتی مسودے پر اتفاق ممکن نہیں۔ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حکومت نے آج پہلی بار مسودے کی کاپیاں تقسیم کی۔ مناسب مسودے پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ حکومت ہماری تجاویز پر راضی ہو جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ مسودے سے قابل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ عدلیہ کو خدا کے واسطے سیاست سے تقسیم نہ کیا جائے۔ نظام کو چلنا چاہیے۔ ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ حکومت مطمئن ہے تو 2/3 اکثریت موجود ہے۔ ہم سب کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے لچک دکھانا ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے اہم قانون سازی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں اس میں کسی ایک شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں۔ ہم سب اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ سب جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اتفاق رائے کی طرف آئیں۔ میری نواز شریف سے مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ نواز شریف بھی پارلیمنٹ اور جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ حکومت نے جلدی میں سیشن بلا لیا۔ حکومت سے کہا کہ بتائیں کون سے آرٹیکل میں کیا ترمیم کرنی ہے، کوئی ڈرافٹ دیں۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ کہتے ہیں حکومت کا ایک رکن کہتا ہے کہ میڈیا کو ریلیز کیا گیا ڈرافٹ جعلی ہے، دوسرا کہتا ہے ڈرافٹ درست ہے۔ آج بھی حکومت کی جانب سے مکمل ڈرافٹ نہیں دیا گیا۔ جو ڈرافٹ دیا گیا وہ ججز سے متعلق آرٹیکلز تھے۔
مجوزہ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے لیے جتن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت، پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، مرتضی وہاب اور جمیل سومرو شامل، ملاقات میں جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری اور امیر جے یو آئی فاٹا مولانا جمال الدین بھی شامل۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ، چیف جسٹس کے اعزازی فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو 10:30 بجے ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر الوداعی ڈنر دینے سے معذرت کر لی۔ ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر حملہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، ان کی خواہش تھی یہاں لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے۔ پیٹرول بم اور گالم گلوچ جنونی جتھے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پولیس دربار سے خطاب، اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان، کہتے ہیں 2014 میں ڈی چوک پر 7 ماہ تماشا لگا رہا، دھرنوں سے معیشت کو بے پناہ نقصان ہوا، دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ کے پی کام تباہ ہو چکا ہے، امن کے لیے ہر کسی کو ایک ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں احتجاج اور سیاست اپنی جگہ، گزشتہ روز کا ایجنڈا صرف امن کا قیام تھا، ہمیشہ امن اور ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، میں اور دیگر جماعتوں کے رہنما ایک ساتھ نہ ہوتے تو منفی پیغام جاتا۔ علی امین گنڈا پور سے پہلی ملاقات تھی۔ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنا صوبائی حکومت کا استحقاق ہے، پشتون ثقافت میں تنازعات کا حل تشدد نہیں مذاکرات میں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی گفتگو، کہتے ہیں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہر چیز بندوق اور زبردستی کرنی پڑتی ہے، کے پی او اور اس کے عوام کو حق نہیں دیا جا رہا، قبائلی اضلاع کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ دشمن ایجنسیوں کی فنڈنگ اور حمایت سے وجود میں آنے والے فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ کالعدم فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کارندے کے ہوش ربا قول منظر عام پر آ گئی۔ خارجی طارق محمود عرف ابو خشام اور پی ٹی ایم کارندے کی خفیہ قول میں گھنونے عزائم کا اشکار۔ قول میں خارجی طارق محمود کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے والی سائٹ پر جرگہ ہو رہا ہے، میرا بہت ارمان ہے کہ اس میں شرکت کر سکتا، پختون بھائیوں کو بتاتا، ہتھیار، سیاست اور دھرنے سارے ایک کریں، سارے ایک ہو جائیں، طالبان ہیں یا کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، پنجابی اور دوسری قوموں کو اپنے علاقے سے نکال دیں اور اپنے علاقوں کو اپنا بنائیں۔ کراچی کے علاقے پہاڑ گنج اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول کار میں بھائی کے ہمراہ سوار تھا، عقب میں مقتول کا ملازم موٹر سائیکل پر موجود تھا، کار پر ایک گولی لگی جس سے شہری شدید زخمی ہوا اور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ پولیس نے مختلف زاویوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے ملزموں کی ساہیوال جیل سے منتقلی کے دوران فرار ہونے کی کوشش، ماسٹر مائنڈ سمیت 2 دہشت گرد ہلاک، ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق نامعلوم دہشت گردوں نے داسو حملے میں ملوث ماسٹر مائنڈ سمیت 5 دہشت گردوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری نے ولادیمیر پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بین الاقوامی فورم سے خطاب، کہتے ہیں خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی، پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، فورم میں شرکت دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔